علی بھائی درود ابراہیمی افضل ہے یا کوئی بھی مختصر ترین درود بھی پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا کوئی دوسرا درود خضری یا درود قادریہ وغیرہ وغیرہ. اے تے تو کولوں لا لے رہے قادری اور خضری انہاں دا کیا تعلق ہے درود شریف نال؟ درود شریف تو وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. میں نے درود شریف پہ ڈیٹیل لیکچر دیا، مسئلہ 56 آپ یوٹیوب پہ لکھیں، درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل. جو تواتر کے ساتھ درود ٹرانسفر ہوا ہے نا امت میں، نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، یہی بخاری اور مسلم میں آیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں نماز میں سلام تو سکھا دیا، السلام علیکم ایھا النبی، درود بھی سکھائیں. تو پھر آپ نے یہ سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس طریقے سے آگے. لیکن ہمارے ملک کے اندر کئی لوگ ہیں جو درود ابراہیمی سے چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو وہابیوں کا درود ہے، اور کیونکہ انہوں نے جو درود ڈیوائز کیے ہیں نا اپنے، وہ اس سے فیل ہوتے ہیں. تو درود ابراہیمی تو سارے نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے کوئی وہابی ہو، چاہے کوئی بابی ہو، چاہے سنی ہو، چاہے کوئی سنیوں میں بھی جو آف شوٹ ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث، سارے پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ تفسیر نعیمی میں تو یہاں تک لکھ دیا گیا، سورۃ الکہف کی تفسیر میں نے اس میں بتایا تھا کہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے حکم پہ عمل ہی نہیں ہے، کیونکہ درود ابراہیمی میں سلام تو نہیں، قرآن تو کہتا ہے درود اور سلام بھیجو. یہ بات نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھی، ان کو بعد میں پتا چلی، نعوذ باللہ. وہ نماز میں سلام پہلے ہی موجود ہے. پھر میں نے دوسرے بتایا درود و سلام انٹرچینجبل ورڈز ہیں. ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا کہ جی آپ کے ساتھ خیر و سلامتی ہو، خیر بھی سلامتی ہے اور سلامتی بھی خیر ہے. ہم کہتے ہیں خوش و خرم، خرم بھی خوشی. درود و سلام یہ دو ٹرمز ہیں، یہ انٹرچینجبل ہیں. اکثر جو ہے وہ آپ اگر الفاظ دیکھیں وہ درود کے آتے ہیں. جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد درود شریف پڑھا اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگی میری شفاعت اس پہ واجب ہو جائے گی، اس میں سلام کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. درود و سلام انٹرچینجبل ہے. اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی وسلم علی محمد، یعنی یہ الفاظ انٹرچینجبل ہیں دونوں، اس کو فرق نہیں پڑتا. اکثر 95% احادیث میں درود کے الفاظ ہیں، سلام کے الفاظ تو بڑے تھوڑی احادیث میں، دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں درود و اسلام بھی پھر ناقص ہو جائے گا کیونکہ اس میں برکت کوئی نہیں ہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ درود ابراہیمی کا پہلا حصہ دیکھیں تو اس میں تو نہیں، چلے دوسرے میں آ جاتا ہے اللہم بارک علی. چلے یہ بھی ہم نے بتایا نا، ان کے اپنے درود سارے فارغ ہو جائیں گے نا. درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، تو اس میں تو برکتیں تو کوئی نہیں ہیں، تو یہ بھی ناقص ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. درود اسلام میں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. تو درود شریف جو صحیح سیغے ثابت ہیں بخاری مسلم میں، تو درود ابراہیمی، اور اس کے علاوہ ایک اور مختصر درود ہے، درود ابراہیمی کا پہلا حصہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ سنی شیعہ دونوں کے یہاں مانا جاتا ہے. سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ زید ابن خارجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زید مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی جو 10 نشانیاں گنوائیں، ان میں آپ نے 5ویں نشانی بتائی وہ نزول عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا ہوا ہے. تو یہ 3 درود مجھے تو ملے ہیں. باقی جتنے ہیں وہ سارے درود ابراہیمی کے آف شوٹس ہیں، تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ. کسی میں وہ ازواج ہی آ جاتا ہے، کسی میں اہل بیت ہی آ جاتا ہے، بس ہے یہی ہے. درود و اسلام آپ یہی والا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود بھی اس کے اندر شامل ہے، سلام بھی شامل ہے. یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے. درود کیا ہے؟ اللہ رحمت بھیج. جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ کی رحمت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سلامتی ملے گی، تو سلامتی بھی اس میں شامل ہے. یہ الفاظ کا چناؤ ہے نا، آپ جتنا مرضی کہیں، ٹھیک ہو. بغیر کسی وجہ کے مجرد زندگی گزارنا اسلام کی روح سے کیسا ہے؟ حرام ہے جی. مجرد زندگی نہیں گزار سکتے، یعنی غیر شادی شدہ زندگی. حالانکہ یہ صوفیاء کے ہاں بڑی اس کو یعنی ایک خوبی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے نا کہ جی انہوں نے جناب بیاہ ہی نہیں کیتا. یہ یہود و نصارہ کے اندر یعنی ایک بدعت داخل ہوئی تھی کہ وہ
رہبانیت انہوں نے اختیار کی. پھر ان کے اپنے لوگوں نے ان کے پول کھول دیے کہ شادیاں تو نہیں کرتے تھے لیکن چرچ کے جو تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان تھے. وہ تو چرچ کی پوری سٹوریاں ان کے اپنے پادریوں نے بعد میں لکھی ہیں, بلکہ پچھلے دنوں تو باقاعدہ اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بھی بنی تھی. ویٹیکن سٹی کے جتنے ہیں وہ پادری, انہوں نے جو کچھ لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اس کی بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آ گئی رپورٹ. گوروں میں اتنا حوصلہ تو ہے نا اپنی غلطی مانے, ورنہ ادھر بھی کوئی کام نہیں انہوں نے کام چوک کے رکھا ہوا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں تھوڑا لوگ کہتے ہیں جی وہ جی آپ کو پتا پچھلے دنوں وہ ایک بار چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ جی وہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچانے کی سازش ہوئی ہے. سازش کیا ہوئی ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی دنیا میں پورنوگرافی یعنی بے حیائی پہ مبنی جو سائٹس ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں کھولی جاتی ہے. پاکستان کا پہلا نمبر ہے, اس میں بھی فیصلہ آباد کا پہلا نمبر ہے. فیصلہ آباد میں کوئی پی ایچ ڈی بیٹھے ہوئے, وہ سارے ریڑا بان وہ سارے غریب لوگ ہیں. آپ دیکھیں انٹرنیٹ کیفے جب شروع ہوئے تھے, اب تو خیر وہ بھی ختم ہو گیا, اب تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اب تو لوگوں کے گھروں میں جدھر مرضی بیٹھ کے تو بغیرتی کرتے رہے. یہ کتنا فتنہ آ گیا. ایک ان پڑھ جہل بندے کا کام کیا ہے کہ وہ نیٹ کیفے میں جا کے بیٹھ رہا ہے, اس نے ای میل کرنی ہے یا گوگل میں کچھ سرچ کرنا ہے, اس کو کیا آتا ہے؟ یہی کچھ کرتے تھے. اور پھر ہمارے یہاں پہ اینکر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے اسلامی تشخص کے اوپر حملہ ہے. سر یہ حملہ گورے نے نہیں کیا, گورے نے تو آپ کو شیشہ آپ کو دکھایا ہے, آپ کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے نا. آپ اپنی عوام کو ایجوکیٹ کریں. جو آپ کی غلطی ہائی لائٹ کر رہا ہے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم پہ حملہ کر رہا ہے, حالانکہ آپ غلطی خود کر رہے تھے. تو آپ اپنی اصلاح کریں بجائے یہ کہنے کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. اچھا وہ سوال کیا تھا؟ وہ بغیر کسی وجہ کے مجرد زندگی. ہاں, اس سے مجھے یاد آیا کہ پھر یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں مجرد زندگی میں. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 3 صحابی آئے, امہات المومنین کو پردے میں ملے اور پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے معمولات ہمیں بتائیں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے معمولات کو بڑا ہلکا جانا کہ آپ کوئی پوری رات نماز نہیں پڑھتے, روزانہ روزہ بھی نہیں رکھتے. ایک نارمل لائف تھی. ظاہر ہے کہ پیغمبر نارمل ہوتا ہے, اب نارمل تو نہیں ہوتا. اب نارمل تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے دین کی چیزیں ڈیوائز کی ہوئی ہیں. تو ان میں سے نا ایک نے کہا ہاں نبی علیہ السلام تو بخشے بخشائے, ان کو زیادہ عبادت کی کیا ضرورت ہے, میں روزانہ پوری رات نماز پڑھا کروں گا. دوسرے نے کہا میں پورا سال ہی روزے رکھا کروں گا, نفلی روزے. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور اللہ کر کے زندگی گزار دوں گا. یہ بخاری مسلم دونوں میں. بخاری میں آپ کو کتاب النکاح چیپٹر میں مل جائے گا. مشکات میں شروع کے چیپٹر ہے جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, اس کی پہلے فصل میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. اب یہ بات کر کے چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو آپ کی بیویوں نے آپ کو بتایا وہ آیا کیا کہ گئے جے نبی علیہ السلام کو جلال ہے. آپ نے فرمایا بلاؤ ان کو. بلا کے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ ہی نہیں نیک بننا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم میں تم سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. میں نفلی نماز پڑھتا بھی ہوں, رات کو سوتا بھی ہوں, اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں. اور نکاح تو میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ وہی جو خطبہ نکاح میں بھی حدیث پڑھ کے سنائی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اتنے سخت الفاظ استعمال. یعنی اسلام ایک آئلی زندگی, خاندانی نظام چاہتا ہے. خاندانی نظام ظاہر ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ سے ہی پروڈیوس ہوگا. قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں, سورۃ البقرہ دیکھ لیں, سورہ نساء, سورۃ المائدہ, جتنی مدنی صورتیں ہیں وہ ساری آئلی زندگی سے ڈیل کرتی ہیں. میاں بیوی کا رہن سہن کیا ہو, بخاری مسلم میں اکثر حدیث آپ کو یہی ملیں گی, کیونکہ یعنی بیسک یونٹ تو میاں بیوی کا ہے نا. انڈیا پاکستان میں تو بیسک یونٹ ماں باپ کے رشتے کو پیش کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اس سے پوچھیں کہ ماں باپ کے حقوق قرآن و حدیث میں کہاں پہ آئے ہیں, اس ڈیٹیل کے ساتھ جو میاں بیوی کے آئے ہیں. بس صرف آیا کہ ماں باپ کو افتک مت کو یہ آیا اور ان کی تابع داری کرو. باقی ڈیٹیل جو ہے وہ تو میاں بیوی کا ہے, طلاق کا, نکاح کا, ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے, بچوں کی پرورش, کیونکہ بیسک اکائی تو یہ ہے نا. ٹھیک ہو گیا. نانو نفقہ دو, کہیں قرآن حدیث میں نہیں آیا ہوگا ماں باپ کو نانو نفقہ دو. وہ امپلائڈ کیا گیا کہ ٹھیک ہے جو بھی یعنی صورتحال ہے اس کو لے کے چلو. ایمفسائز کیا گیا میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو, کیونکہ اسی سے خاندانی ادارہ وجود میں آتا ہے اور اسی سے معاملات چلتے ہیں. تو یہ مجرد زندگی بالکل گزارنا حرام ہے. بہرحال یہ جو ہمارے وہاں میں مشہور ہے نا کہ جس نے شادی نہیں کی اس کا جنازہ ہی نہیں ہے, یہ تو بات غلط ہے. اچھا شادی کے اوپر کیا ہوا ہے, باقی نماز نہ پڑھے تو جنازہ ہے.
جدھر اسلام ہی کوئی نہیں، چلو شادی نہ کرنے والا کافر تو نہیں ہوگا نا. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. جو نماز ہی نہیں ہوتا اس کا تو جنازہ کہتے ہیں پڑھ لیں آپ، بلکہ یہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوتا کہیں پہ کہ بے نمازی کا جنازہ نہیں ہوتا. بلکہ جتنا بڑا بے نمازی ہوتا ہے، اگر وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے، بدماش ہے علاقے کا، وہ بہت بڑا کوئی چودھری ہے، اس کا اتنا ہی بڑا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے. تو جنازہ سب کا جائز ہے، ایون خودکشی والے کا جنازہ بھی جائز ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا، لیکن صحابہ سے کہا کہ تم پڑھ لو. یعنی جو دین میں ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں انہوں نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھنا. ایون بخاری مسلم میں یہاں تک ہے کہ مکروز کا جنازہ لایا گیا، آپ فرمایا میں نہیں پڑھوں گا. شہید کا بھی قرض بخاری مسلم میں معاف نہیں ہوتا. پھر ایک بندے نے ذمہ داری لی کہ میں قرض اتار دوں گا، تو پھر آپ نے جنازہ پڑھا. لیکن باقی مسلمان ضرور پڑھیں گے، لیکن ڈومیننٹ نہیں ہوگا وہ بندہ. یہ نہ ہو کہ جتنا بڑا بدماش ہے اتنا بڑا جنازہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا مذہبی لیڈرز ہیں جنہوں نے انتشار پھیلایا ہوا ہوتا ہے، ان کے جنازے بہت بڑے ہوتے ہیں. میں تو ایسے لوگوں کے جنازے میں شریک ہی نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے. بس چند لوگ پڑھ کے دفنا دیں اس کو، جان چھوٹی. علی بھائی، فاروق صاحب کا سوال ہے، ہمارے گاؤں میں شیعہ عورت کا جنازہ جن سنی لوگوں نے پڑھا تھا، ان کے مفتی نے جو دیوبندی ہیں فتویٰ دیا ہے کہ نکاح کی تجدید کروائیں. آپ اس میں کیا کہیں گے؟ میں کیا کہوں گا جی، یہ انہی سے پوچھے نا. یہ تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک بریلوی گاؤں کے اندر کسی دیوبندی کی وفات کے اوپر بریلویوں نے جنازہ پڑھ لیا، تو وہ بریلوی مولانا صاحب نے فتویٰ دیا کہ ان کی تجدید نکاح ہوگی. اور وہ ہندوؤں نے خبر لگائی اور وہ لوگ آ رہے ہیں تجدید نکاح کرا رہے ہیں. پتہ نہیں ہر نکاح کے اوپر کتنے پیسے مولوی کو مل رہے ہوں گے. پوری زندگی میں جتنے اس نے نکاح پڑھائے ہوں گے وہ ایک دن میں اس نے کمائی کر لی ہوگی. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا جی، بالکل اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں، قرآن و سنت پہ نہیں چل رہے. لیکن یہ کر رہے جو کچھ کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جب فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہوا ہے مذہب بریلوی صاحب نے کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گرجا کے ہیں، ان میں نماز پڑھنا واجب الادا مکروہ تحریمی ہے، تو سر پچھلے تو یہی کہیں گے نا نکاح ٹوٹ گیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں نا، اپنی ڈاکٹرائن میں تو صحیح کہہ رہے ہیں. سنی کا نکاح یعنی جنازہ پڑھا تو وہ کسی شیعہ نے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، شیعہ کا سنی نے پڑھ لیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا. سب یہ یعنی ان کی اپنی جو ڈاکٹرائن چل رہی ہے اس کے مطابق ہے. اسلام میں تو میرے بھائی جس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے نا دلائل کی روشنی میں، پاکستان والا کافر نہیں تو ہارے بندے کو کافر کہہ دیتے ہیں. اور جس کا حرم میں داخلہ منع نہیں ہے تو اس کا جنازہ بھی ہو جائے گا، اس کے پیچھے نماز بھی ہو جائے گی، سمپل از دیٹ. اور اس کے ساتھ آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں. اسلام میں جب کسی کو داخل کیا جاتا ہے نا تو وہ اللہ، رسول، آخرت اور قرآن کی بنیاد پہ داخل کیا جاتا ہے. اب اسلام سے نکالنے کے لیے بھی اگر کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اللہ کا انکار کر دے، نبی علیہ السلام کا انکار کر دے، قرآن یا آخرت کا انکار کر دے، تب بھی وہ کافر ہوگا. اس کے علاوہ جتنے مرضی جرائم وہ کر لے، وہ بدعتی ہو سکتا ہے، وہ دوسکی ہو سکتا ہے، وہ گناہ گار ہو سکتا ہے، وہ فاسق ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا. اور جبکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم بھی کر رہا ہو. اب قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف کیا ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا. اگر وہ انکار نہ کرتے، باقی ساری چیزیں تو ان کی آلموسٹ مسلمانوں کے کئی فرقوں سے زیادہ بہتر ہیں، لیکن یہاں آ کے انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا، اس وجہ سے ان کے اوپر یہ فتویٰ لگ گیا. باقی اس میں خیر اور تلخ باتیں بھی ہیں، میری زبان باندھ ہی رہنے دیں. ٹھیک ہو علی بھائی، کوئی بھائی مچھوں کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، مچھوں کو بست کرنا چاہیے یا جڑ سے اکھاڑنا چاہیے یا مکمل طور پر مونڈ دینی چاہیے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت میں سے. اس میں داڑھی کو بڑھانا، مونچھیں پست کرنا، بغلوں اور زیر ناف بالوں کو ختم کرنا اور کلی کرنا، مسواک، یہ ساری چیزیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مونچھیں پست کرنے، ناخن کاٹنے، ان کی مدت جو ہے نا وہ 40 دن مقرر کی ہے. 40 دن کے اندر ایک دفعہ کرنا ہے. یہ وہاں میں ویسے ہی مشہور ہے کہ وہ چاول کے دانے جتنے بال ہو جائیں تو یہ وہ 40 دن کے اندر ایک دفعہ کرنا ہے. اس میں لیٹ بھی ہو جائے وہ کافر نہیں ہو جائے گا، ایک عمل اس سے چھوٹا. ختنہ کرنا بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، فطرت ہے. اچھا، ختنہ کرنا فطرت ہے لیکن داڑھی رکھنا فطرت ہے. داڑھی میں آپ کوئی چیز ریموو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، رکھ رہے ہوتے ہیں، اور خطرے میں آپ گوشت کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہاں کاٹنا فطرت ہے کیونکہ شریعت کا حکم ہے.
مونچھیں کاٹنا فطرت ہے، داڑھی رکھنا فطرت ہے، ٹھیک ہے، وہ جتنی بھی سنت کے مطابق کم از کم مٹھی ہونی چاہیے. تو اسی طریقے سے یہ جو بال مونچھوں والے ہیں نا، تو مونچھیں پست کی جائیں، کیونکہ بخاری میں اسی حدیث کے اوپر تعلیقاً امام بخاری لے کے آئے کہ عبداللہ بن عمر ہی روایت کرتے ہیں نا کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور مسلم میں الفاظ ہے خوب پست کرو. خوب پست کرو کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخاری میں لے کے آئے کہ عبداللہ بن عمر مونچھیں اتنی پست کرتے تھے کہ کھال کی سفیدی نظر آتی تھی. اس سے مراد مونڈنا ہوتا تو نبی علیہ السلام ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ مونچھیں مونڈ دو. مونچھیں مونڈنا جواز کی حد تک تو جائز ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کے بھی خلاف ہے. حتیٰ کہ امام مالک نے الموطا امام مالک میں یہی حدیث لی ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں. ایک حدیث میں 5 چیزوں کا بھی ذکر آیا ہے: ختنہ کروانا، داڑھی بڑھانا، مونچھیں پست کرنا، ناخنوں کا کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا. اس میں امام مالک نے اپنا فتویٰ لکھا ہے کہ مونچھیں اگر کوئی مکمل طور پر مونڈ دے تو یہ مصلح ہے. یعنی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے نا کہ شیطان نے کہا تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ابھاروں گا انسانیت کو کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تخلیق کو بدلنا ہے کسی شخص کا مونچھیں مونڈنا. مونچھیں اتنی رکھیں کہ جس طرح میں نے رکھی ہوئی یہ کھال پیچھے کی نظر آ رہی ہے. اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے، مونچھوں کو مونڈنا حلال ہے یا حرام، یہ یوٹیوب پہ لکھیں تو وہ کلپ بھی کھل جائے گا. تو پست کرنا ہے، مونڈنا نہیں ہے. کو مونڈ لیتا ہے تو تبع تابعین میں سے سفیان بن جو عیینہ ہے ان سے ثابت ہے، لیکن یہ جواز کی حد تک ہے. سنت یہی ہے کہ مونچھیں پست کی جائے. علی بھائی، کیا اسلام میں نظریہ ارتقاء کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ جیسا کہ آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا بھی ایسا ہی نظریہ تھا، پلیز اس کی وضاحت فرمائیں. ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ نظریہ تھا، لیکن وہ ڈارون والا ارتقاء نہیں ہے. کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو ڈارون کے خلاف جتنی ان کی ویڈیوز ہیں، جس طریقے سے انہوں نے رد کیا ہے، بہت کم سپیکرز نے کیا ہے. وہ نظریہ ارتقاء یہ تھا کہ ارتقاء میں اگر آپ صرف ایک چیز داخل کر دیں نا کہ وہ گاڈ سے ریلیٹڈ ہو، یعنی خدا ارتقاء کر رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے ہمارا. اور ڈارون کا بھی نظریہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ خود بخود چیزیں بن گئی ہیں، یہ تو بعد میں لوگوں نے اپنا رنگ بھرنے شروع کیے نا. ادروائز ڈارون خدا میں بلیو کرنے والا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ ارتقاء میں اگر کوئی شخص یہ کہنا کہ خدا ارتقاء کرنے کے پیچھے ڈرائیونگ فورس وہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک ارتقاء تو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو 60 ہاتھ ان کا تھا قد، 60 گز، یہ والے گز، شرعی گز 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو کتنا بنا 90 فٹ. پھر اس میں الفاظ ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قد چھوٹے ہو گئے. تو یہ ارتقاء تو نبی علیہ السلام خود بھی مان رہے ہیں بخاری مسلم میں، لیکن گاڈ اورینٹڈ ارتقاء ہے. تو اگر کوئی گاڈ اورینٹڈ ارتقاء مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اسی طریقے سورہ نساء کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر اس جوڑے سے کثیر تعداد میں انسان زمین میں پھیلا دیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی آغاز کیا. پھر سورہ دہر کی آیت سے بھی بعض لوگ لیتے ہیں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسانیت پہ ایک بہت وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل قدر شے نہیں تھا. ٹھیک ہے. یعنی اس طرح کی یعنی لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہوئی ہے، گوروں نے بھی، اور مسلمانوں میں کچھ لوگ حامی ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ڈارون کا نظریہ نہیں ہے جو مسلمان ارتقاء کا نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ ارتقاء مانتے ہیں. البتہ یہ کہنا کہ انسان بندروں کی اولاد ہے، یہ غلط ہے. تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں کہتے تھے. انسان لادہ سے ایک سپیشیز ہے، اس کے اندر ارتقاء ہوا ہے. سر دیکھیں نا ارتقاء کیا ہوا ہے کہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں اب موجود ہیں، یہ کوئی اب دنیا میں آئی ہیں، پہلے سے موجود ہیں. ہماری پیدائش سے پہلے کی ہے نا. تو ہمارے بزرگوں نے سولر سیل کیوں نہیں بنا لیے؟ اور جن بزرگوں نے نگاہ مار کے یہ جو کر دیتے تھے سولر سیل، انہوں نے کیوں نہیں بنا لیے؟ جو ادھر سے بیٹھ کے ادھر دیکھ لیتے تھے ان کو یہ پتہ نہیں رہا. سعودی عرب میں بھی جو لوگ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا نیچے تیل ہے. تیل تو جا کے 1960s میں نکلا ہے نا سعودیہ سے. وہ اس وقت تو نہیں تیل آیا تھا، تیل تو پہلے کا موجود ہے. دنیا میں پہلا تیل کا کنواں 1748 یا 1751، ابھی 300 سال نہیں گزرے، پنسلوینیا امریکن سٹیٹ میں نکلا تھا حادثاتی طور پہ. اس کے بعد وہ ابھی بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے کنواں. وہ آپ یوٹیوب پہ جائیں نا، باقاعدہ لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک
ٹرننگ پوائنٹ تھا نا ہسٹری کا. تو وہاں انہوں نے باقاعدہ یعنی وہ سارا بنایا ہوا ہے, پوری ہسٹری لگائی ہے, پرانے کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, پہلے کیسے تیل نکالا جاتا تھا. اور یہ کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا جو کہتا ہے نہیں یہاں بیٹھ کے عرش پڑھ لیتے ہیں جی, لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں جی, نیچے نگاہ ہماری ساتوں زمینوں تک پہنچ گئی, تیل بھی کراس ہو گیا, نظر نہیں آیا. سنا نہیں ہوا یار, آپ لوگ سنتے ہیں نا, ہم تو صرف تھوڑی سی انجینئرنگ کر دیتے ہیں چونکہ پڑھے لکھے بندے ہیں. تو کیوں نہیں انہوں نے دریافت کیا؟ احادیث میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے وہ تھا زیتون اور سرسوں کا تیل. وہ کھانے پکانے والا تیل ہوتا تھا, اسی کے دیے بھی جلتے تھے. سرسوں کے تیل سے دیا بھی جل جاتا ہے, زیتون کے تیل تو خیر مہنگا ہوتا ہے, وہ تو امیر لوگ جلاتے تھے. اسی لیے وہ بخاری مسلم میں آیا نا کہ رات کو اپنے دیے بجھا کے سو, کیونکہ جو چوہا ہے وہ تیل کی بتی لے جاتا ہے. اور مدینہ شریف میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک گھر جل گیا تھا, اسی طریقے سے پورا گھر جل گیا تھا کہ وہ رات کو دیا جلانا بجھانا جو ہے وہ بھول گئے. تو اب وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا نا, مٹی کے تیل پہ چوہا نہیں آتا, ٹھیک ہے, کھائے گا تو جان چھوٹ جائے گی, چوہے نے تھوڑا چھٹا دے مر جائے گا. وہ تیل ہوتا تھا سرسوں کا یا زیتون کا, تو وہ کھانے والا بھی ہوتا تھا. تو چوہا خوراک کے لیے آیا تو وہ بتی کو ساتھ ہی لے گیا, تو وہ جہاں جہاں بتی وہ جلتی رہی تو وہ آگ لگ گئی. تو نبی علیہ السلام نے اسی لیے منع فرما دیا کہ رات کو جو ہے نا, اور آج کے ماڈرن دور میں بھی رات کو ہیٹر وغیرہ جو گیس کے بجھا کے سونا چاہیے, کیونکہ بعض کا آپ کو پتہ ادھر بھی حادثات ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا جو یہ تیل نکلا ہے, یہ جو مٹی کا تیل ہے یا پیٹرول یا ڈیزل, یہ تو بہت بعد میں نکلا ہے. نبی علیہ السلام کی آپ سمجھیں وفات کے تقریباً 1100 سال کے بعد یہ زمین سے دریافت ہوا ہے. تو یہ تو پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا, یہ بعد میں ہے نا. تو یہ تو کسی بزرگ نے نہیں دیکھا, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدر ایفرٹ رکھی ہوئی ہے. تو زمین پہ ساری چیزیں موجود تھیں, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ارتقا کروایا. آج بوئنگ 747 جو بنا ہوا ہے, یہ جیٹ انجن جو اس میں لگائے ہوئے ہیں, اس کا مٹیریل تو لاکھوں سال سے زمین پہ موجود تھا. پہلے انسانوں نے کیوں نہیں جہاز بنا لیا؟ ظاہر ارتقا ہوا ہے نا وقت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کا ایک مینٹل لیول رائز کروایا ہے نا, پہلے کے لوگوں سے آہستہ آہستہ بڑھا ہے نا. ان میں چلے اور خوبیاں تھیں, لیکن آج کل انسانوں کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے ظاہر ہے وہ بہت بلند ہے ایز کمپیئر ٹو پرانے لوگوں کے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کا اگر کوئی ارتقا مانتا ہے انسان کی اپنی اسپیشیز کے اندر, کہ انسان کو اللہ نے انسان ہی پیدا کیا تھا, پھر وقت کے ساتھ ساتھ برین میں ارتقا ہوا, اس طریقے سے قد بت میں ارتقا ہوا, رنگت میں ایشوز آئے, تو اس ارتقا کو گاڈ اورینٹڈ رکھیں تو اس ارتقا کو تو ہم مانتے ہیں. لیکن اگر خدا سے ہٹ کے آپ بات کریں گے اور یہ کہیں گے جی وہ چمپینزی کی اولاد ہیں اور یہ خود بخود ہو رہا ہے, اس میں تو آپ یہ بھی اگر کہہ دینا کہ انسان خود بخود بنا ہے, تو ہم تو اس کو بھی عقیدہ کفر کہیں گے, تو وہ اس چیز کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی, آصف بن برخیہ سے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی تفصیلات آئی ہیں؟ تو قرآن و حدیث میں تو آصف بن برخیہ کا نام ہی کوئی نہیں آیا. یہ تو تخت بلقیس والا ایک واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر, کہ وہ ایک ایسا شخص جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا, اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا. اس میں الفاظ ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یہ تو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے, اس کا نام آصف بن برخیہ تھا. قرآن نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ وہ انسان تھا, فرشتہ تھا, جن تھا, اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے تخت بلقیس کا واقعہ, وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کو, جو صوفیاء اپنے یعنی سپورٹ میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک نگاہ ہماری تھی, یہ کر دی تھی, وہ کر دی تھی, وہ فرشتہ تھا, پیغمبر تھا, واللہ عالم کون تھا, اس کے پاس علم تھا, اس کا علم تو ثابت ہے. آپ نے اپنے بزرگوں کا علم ثابت کروانا تو سر بزرگ لے آئے, تو وہ آ کے غائب کر دیں چیزوں کو. ایک مہربانی کریں, میری یوٹیوب سے ویڈیو کو غائب کروا دیں نگاہ مار کے, اور یہ بھی بعد میں کریں. پہلے تو گستاخانہ فلمیں ڈیلیٹ کرائیں نا یوٹیوب سے نگاہ مار کے. یہ بزرگ جو آج ہمارے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہے, یہ کہتے ہیں نہیں ایک نگاہ مار کے تو وہ یہ کر دیتے ہیں, لوگوں کے دل بدل دیتے ہیں. ایک نگاہ مارے تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. اور دنیا چھڑ دو, یوٹیوب دی جڑی ہارڈ ڈسک پئی ہیں نا امریکہ وچ, جن وچ نبی علیہ السلام کی گستاخانہ فلمیں سٹور ہوئی ہیں, وہ ڈیلیٹ کرا کے دسو تسی. اے ہن بزرگی چیک کر لینے, اے گھوڑا تے اے میدان. میں کہتا ہوں جی, میں اپنے اوپر کہتا ہوں, اگر میرے پاس ایسی بزرگی ہے تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں زندہ ہوں اور حضور کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوں اور میں نگاہ مار کے ان کو ڈیلیٹ نہ کرا سکوں. اللہ نے نہیں کرنی, کیونکہ اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے دنیا کو.
وہ تو آج بھی آپ نے سورہ محمد میں آیات پڑھی, اللہ تعالیٰ ماتا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بدلہ لے سکتا ہے, لیکن وہ تمہارے ذریعے کروانا چاہتا ہے. تو سر کرو نا, پھر کر کے تو سنو, تھوڑے کو نگاہ ہے تھے, نگاہ مار کے ڈیلیٹ کروا کے بتائے نا یوٹیوب سے ویڈیو. ٹھیک ہے, منتیں مارتے رہتے کافروں کی, کئی سالوں سے مار رہے ہیں, تو کسی بزرگ کی جا کے منت مارے, وہ ایک نگاہ مارے اور اس کے بعد پاکستان کی بجلی پوری کر دے, پاکستان کا آئی ایم ایف سے قرضہ نہ لینا پڑے. ایک نگاہ مارو, کہنا جی وہ مسلح چکیا سونے دیے کانا تھلے. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب بےچارے یہ لوگوں سے تو نہ مانگتے پھر رہے ہوں, کسی بزرگ کے پاس ہی. میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ سر یہ جو آپ ماتھے ٹیکتے رہے ہیں مزاروں کے اوپر جا کے, ان مزار والوں کو کہنا کہ ڈالر آپ کو ارینج کر دیں, اگر دنیا کے خزانے ان کے پاس ہیں تو دینا. وہ مزار خود لوگوں کے چندوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, ان کے گدی نشین جو ہیں وہ لوگوں کے چندوں کے اوپر اپنی گاڑیوں میں پٹرول پھونک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لیکن مریدین اتنے سادہ ہیں, انہوں نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نگاہ مرشد. حالانکہ مرشد کا کام ہے وہ لکھے کہ نگاہ مریدین, مریدین کے نظرانوں کی برکت سے. وہ تو بیچارے وہ ٹیکسی اسلام آباد میں چل رہی ہوتی ہے, اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے جناب بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. اور جبکہ بری امام کا جو مزار ہے وہ اس ٹیکسی والے کے چندے پہ چل رہا ہوتا ہے. تو سر اپنی عزت آپ خود کروائیں نا, آپ کے اوپر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, تو آپ جو ہے یہ نہ لکھا کریں, بلکہ آپ کے پیروں کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے میرے مریدوں کو سلام, بجائے لکھا نگاہ مرشد کو سلام مریدوں, کیونکہ ہاذا من فضل ربی تو آپ کو توفیق نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے نا جی, بہتر تو صاحب لکھ کے لگاتے ہاذا من فضل ربی. اور وہ تخت بلقیس والے واقعے میں بھی یہی ہے, وہ جب تخت آ گیا نا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جناب بڑے پہنچے بزرگ ہو, ان کا ہاذا من فضل ربی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسمی پھل جب دیکھے نا حضرت زکریا نے, کہا یہ کہاں سے ہیں, ان کا اللہ کے پاس سے آئے ہیں. حالانکہ ان کے حضور تہاڈی برکت ہے, تہاڈی شاگردنی ہے, تہاڈی نگاہ کرم ہے, شاگردنی تھی نا. اور وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی پھر محراب میں جا کہا اللہ جس کو تو بے موسمی پھل اگر دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے دے. انہوں نے بھی آگے سے اللہ کی طرف رجوع کیا. تو ہاذا من فضل ربی کو لے کے چلیں, بزرگوں کو چھوڑیں. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی آپ نے فرض نماز کی 17 رکعتوں کی دلیل کس حدیث سے لی ہے؟ اجماع امت ہے سر, دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں رکعتوں کی تعداد کے اوپر. میں نے پہلے بھی بتایا جب اجماع ہوگا, سنی شیعہ دونوں کا اجماع ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں, ظہر کے 4, عصر کے 4, مغرب کے 3, عشاء کے 4. 17 رکعتوں پہ اجماع امت ہے. نسل در نسل یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں, اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن و حدیث سے تو دلیل اس کی چاہیے ہوگی جس میں اجماع امت نہ ہو, اختلاف ہو. ان نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ نے تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو, اس نسل در نسل سنت ٹرانسفر ہوئی ہے. ویسے بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں جس میں رکعتیں آئی ہیں. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بغیر خوف کے, بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے 1633 آنورڈ, اس میں الفاظ ہیں کہ مدینہ شریف میں 4 اور 4 رکعت ظہر و عصر کی پڑھائی, اور مغرب اور عشاء کی 3 اور 4 رکعت مغرب اور عشاء کی جمع کر کے بتائی. تو ایک حدیث میں ساری یہ والی رکعتیں آ گئی ہیں ایکسکلوڈنگ فجر. مسلم شریف میں موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں 2 رکعت نماز فرض کی تھی ساری. ٹھیک ہے جی, پھر سفر میں 2 رکھا اور حضر میں اس کو بڑھا دیا, تو یعنی ظہر کی 4 کر دی, عصر کی 4 کر دی. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں جو میدان عرفات والی حدیث ہے اس میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں مزدلفہ کے اندر, مزدلفہ کے حوالے سے ہمیں جو ہے نا وہ عرفات میں 2 ظہر کے فرض اور 2 عصر کے پڑھائے, اور مزدلفہ کے اندر ہمیں مغرب کے 3 اور عشاء کے 2 پڑھائے. اس سے پتہ چل گیا کہ سفر میں مغرب کی بھی 3 ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہو گیا, اور باقی 2 ساری ثابت ہو گئی ہیں. وہ یہ تو بے شمار حدیثیں ہیں, یہ کہانیاں کرائی ہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا نا, میرے پاس ایک تبلیغی جماعت کے بھائی آئے, 2008-9 کی بات ہے. مجھے کہتے ہیں جی وہ تو قرآن حدیث میں تو وضو کا طریقہ ہی نہیں ہے, یہ تو امام حنیفہ نے بتایا ہے. تو میں کہا جی امام حنیفہ تو پہلے لوگ وضو کس طرح کرتے سر, سوچنے کی بات ہے نا. امام حنیفہ تو مطلب نبی علیہ السلام کی وفات کے 70-80 سال کے بعد آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا سر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں قرآن کے اندر جو ہے وہ وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے, اور بخاری مسلم میں ملا کے 1000 سے زیادہ احادیث ہیں
جو صرف وضو غسل استنجے کے اوپر ہے، لیکن نہ بخاری مسلم انہوں نے پڑھنی ہے نہ قرآن پڑھنا ہے. تو بزرگوں نے کہانیاں کرا دی ہوئی ہیں کہ جی وہ بزرگوں نے سکھایا. یہاں تو ہر چیز بزرگوں کے ریفرنس سے سمجھی جاتی ہے، حالانکہ وہ بات کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہوتی ہے جو بزرگوں سے پہلے کے ہیں. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی قرآن پاک کون کون سی سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بتاتا ہے، اس سلسلے میں ظاہر فرما. دیکھیں میرا پچھلے دنوں ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے قرآن ماڈرن سائنس کے اوپر، اب وہ آپ دیکھ لیں. بہرحال اس میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، ایک ویڈیو ہے ہارون یحییٰ کی، ٹرکی اسکالر ہیں ٹرکش. ان کی غلط چیزیں بھی بہت ساری ہیں جو اپنے کردار سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے میریکلز آف قرآن، قرآن کے معجزات جو 20ویں صدی میں سائنٹیفک فیکٹس اسٹیبلش ہوئے ہیں. یہ انگلش میں بھی آپ کو مل جائے گی، میریکل آف قرآن لکھ لیں، اور اردو میں مل جائے گی، ٹرکش میں بھی مل جائے گی. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں ہارون یحییٰ اور میریکل آف قرآن، تو وہ کلپ کھل جائے گا، اس میں آپ کو ماڈرن اس حوالے سے چیزیں مل جائیں گی. باقی میرا وہ کلپ دیکھ لیں آپ، تاکہ آپ کو اوورآل ڈاکٹرائن کلیئر ہو جائے. قرآن بمقابلہ ماڈرن سائنس، انجینئر محمد علی مرزا، یہ لکھیں قرآن ورسز ماڈرن سائنس انجینئر محمد علی مرزا، تو میرا کلپ کھل جائے گا. علی بھائی قرآن حکیم میں آیا ہے کسی شے کے پیچھے نہ لگو جس سے متعلق تمہیں علم نہیں ہے. ہاں جی. کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی علم حاصل کرے یا پھر کسی بھی عالم کو دیکھ کر نماز کا طریقہ سیکھ لے؟ نہیں، پہلا مطلب ہی صحیح ہے، دوسرا مطلب تو نہیں. اگر غلط ہوا تو وہ عالم بھی جواب دہ ہوگا. نہیں، عالم نہیں جواب دے ہوگا، آپ خود جواب دے ہوں گے. ٹھیک ہے، قرآن میں واضح ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے قرآن و حدیث خود تو پڑھنی نہیں، میں جس طرح مولوی میرا کام کر رہا ہے میں اس طرح کروں گا، اگر غلط ہوا تو وہ خود جواب دے ہوگا. تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. اگر یہ کوئی بات سننی کر رہے ہیں نا تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی میں پھر دیکھتا ہوں کہ شیعہ کیا کر رہے ہیں، چپ کر کے ان کے پیچھے لگ جاؤ، نہیں ہو تو گمراہ ہے، فوراً ہی اس کا ڈاکٹرائن ہی بدل جائے گی. اور اگر کوئی شیعہ کر رہا ہے نا تو اس کو کہ ٹھیک ہے اگر یہی ہے تو ٹھیک ہے میں سنیوں کے پیچھے چلتا ہوں، ہو گیا نہیں ہو تو گمراہ ہے. یہ صرف اپنی جو ہے نا وہ منصب کو بچانے کے لیے نا لیم ایکسکیوزیو ڈیوائس کر رہے ہوتے ہیں کہ تو جتنے لگے نا اتنے لگا رہے، چھڑ دے، باقی تحقیق نہ کریں. سر ایسا نہیں ہے. قرآن میں واضح جو آیت آئی ہے نا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے. 10 کمانڈمنٹ میں سے 9 کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان اس چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ آ جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ عقل اللہ نے دی اس لیے کہ آپ اس کو استعمال کریں. اگر آپ استعمال نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں جو جدھر لگا ہوا وہ لگا رہے، یہ تو اس طرح ہی ہے کہ ایک قادیانی کہ جی بس ٹھیک ہے میں قادیانی ہوں، گھر پیدا ہوں تو میں اسی طرح مر جاؤں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھی جائے گی. تو آپ اجازت دیں گے؟ تو سر پھر آپ بھی جہاں پیدا ہوئے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو ایک دفعہ ریویو کر کے دیکھیں، ایک بار جھوم کے کہہ بھی دیں پھر نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا. تحقیق لازمی کرنی میرے بھائی، اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی ایک بھائی کی طرف سے سجیشن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی کبھار جنت کا بھی ذکر کر دیا کریں اور اس کی نعمتوں کا بھی بیان کریں، ہمیشہ ڈراتے ہی رہتے ہیں، پلیز دونوں میں بیلنس رکھا کریں. شکریہ بھی. سر مسئلہ یہ بیلنس کیسے رکھیں؟ قرآن میں ہی اس میں بیلنس نہیں ہے. قرآن کا ڈومیننٹ جو ٹاپک ہے وہ انذار ہے. یہ بیلنس آپ کہہ رہے ہیں نا، قرآن میں تو ڈومیننٹ پورشن انذار ہے. قبلہ انسان کو اس وقت درست ہوتا ہے جب دھمکی لگائی جائے. ٹھیک ہے، اصل بیلنس یہی ہے کہ انذار زیادہ کرنا ہے، خوشخبری تھوڑی لگانی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ اصحاب ہنس رہے تھے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے بہت کم ہنستے زیادہ روتے. تو بیلنس تو کوئی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا زیادہ روتے تھوڑا ہنستے. پھر بخاری مسلم حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا تھا عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا، ہر وقت ڈر ڈر ڈر. سر مشکات کی 30 جلد میں بخاری مسلم کے حوالے سے کتاب الرقاق چیپٹر آپ پڑھ لینا، صرف دل میں رقت پیدا کرنے والی حدیثیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی ڈر غالب تھا. اور قرآن تو ماشاءاللہ ہے ہی ڈر ہے سارا، یہ ڈر ہی ڈر ہے. باقی رہا جنت کا تذکرہ تو وہ آپ مشکات کی 30 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھ لیں، صحیح مسلم میں پڑھ لیں 30 جلد کے اندر جنت والا چیپٹر. میرے اندر اہلیت ہی نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی. اس کے لیے کئی ایک خوبیاں چاہیے ہوتی ہیں. آپ جو جنت کا بیان کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کی دنیا میں بھی بڑی آبزرویشن ہوتی ہے عورتوں کے اوپر، اور اس طرح وہ حوروں کا بھی کانسیپٹ بڑا مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں. میں اس مسئلے میں بہت معذور ہوں.
ٹھیک ہے, میں ایک جاہل سا بندہ ہوں, میں اس لیول کے اوپر جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, باقی جو کتاب و سنت میں جہاں جہاں ذکر آتا ہے تو میں وہ ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں کتاب و سنت کے اندر جتنا آیا بغیر چس کے لیے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں. ایسے کلپ ہیں میرے یوٹیوب پہ, ایک کلپ دیکھیں جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا, آپ لکھیں گے آ جائے گا. ایک کلپ میں نے میرا ریکارڈڈ ہے, جنت میں اللہ سے کیا مانگوں گا, میں اللہ سے کیا مانگوں گا جنت میں, وہ بھی آپ کلپ جا کے دیکھ لیں. تو جنت کا ذکر ہم کرتے ہیں, جتنا آیا اتنا ہی کرنا ہے نا, زیادہ نہیں نہ کرنا. ٹھیک ہو. اشرا مبشرہ 10 جنتی اصحاب کے علاوہ بھی کیا ایسے اصحاب ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہو؟ چند ایک کے نام اگر ہیں تو وہ بتا دیں. بائی نیم جو ہے وہ تو ایک اشرا مبشرہ تو ہیں جو ابو داؤد جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ, اور سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ, اور سعید ابن زید فی الجنہ. یہ 10 اصحاب ہیں. اس کے علاوہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا کسی جنتی کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لے, وہ یہودی عالم تھے, مسلمان ہو گئے ہوئے تھے. صحیح مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے سنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور حضرت حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہداء ان کو کہا گیا المستدل الحاکم میں, اور شہیدوں کے لیے تو ظاہر جنت ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بخاری میں, ایک دن آئے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے اصحاب میں درجہ کیا ہے, تو آپ علیہ السلام فرمایا میرے اصحاب میں سب سے افضل وہ ہیں جو غزوہ بدر کے صحابی ہیں. تو انہوں نے کہا ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. ٹھیک ہے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر میری بیعت کی ہے نا, وہ سب جنتی ہیں. 1500 ہیں وہ. ٹھیک ہے, 1500 کے قریب. تو اس طریقے سے بھی جنت آئی ہے. پھر وہ عبداللہ جو ابن ابی بلتا کا واقعہ آتا ہے بخاری مسلم میں, جنہوں نے نبی علیہ السلام کی وہ راز لیک کر دیا تھا, تو حضرت علی کو پیچھے بھیجا, تو وہ جوڑے میں خط لے کے جا رہی تھی عورت, تو حضرت عمر نے کہا میں اس منافق کو قتل کر دوں جس نے مخبری کی ہے کہ پہلے ہی کفار مکہ کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام تم پہ حملہ کرنے والے ہیں, اور اس کے بدلے میں تم میرے بیوی بچوں کو وہاں کچھ نہ کہنا. تو اب یہ بہت بڑی ایک راز لیک کیا تھا, نبی کے ساتھ غداری تھی. تو حضرت عمر نے اجازت مانگی, آپ نے فرمایا یہ اصحاب بدر میں سے ہے, اور اصحاب بدر کی اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں. اگرچہ یہ خیانت تھی لیکن نبی علیہ السلام نے درگزر فرمایا. تو اصحاب بدر, اصحاب احد, عشرہ مبشرہ اور صلح حدیبیہ کے اصحاب شجرہ, یہ سب کے سب جنتی ہیں. بائی نیم بھی میں نے آپ کو بتا دیا. باقی جس نے بھی کلمہ پڑھا اگر وہ مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہے, چاہے وہ صحابی ہو, تابعی ہو, یا آج کا مسلمان, انشاءاللہ جنت میں جائے گا ایک نہ ایک دن ضرور انشاءاللہ. علی بھائی ایک اس میں ضمن ایک وہ صحابی رسول بھی ہیں نا جو جس بارے میں آپ ہمارے 17,000 میرے عمر کے 17,000 لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. ہاں جی, حضرت عکاشہ. ہاں جی, بخاری مسلم میں میرا اس کے اوپر ایک کلپ بھی ہے. 70,000 لوگ جو جنت میں جگائیں گے بغیر و حساب و کتاب کے, ان میں سے وہ کھڑے ہوئے تھے. حضرت عکاشہ آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو. ہاں جی, وہ بھی ہیں. وہ تو سینئر صاحب میں سے ہیں. عکاشہ تو بدری صحابی بھی ہیں, ان کو تو بدر کی فضیلت بھی حاصل ہے. علی بھائی آپ دوسرے سٹیز میں لیکچر دینے کے لیے کیوں نہیں جاتے, نہ ہی ٹی وی چینل پر آتے ہیں, نہ ہی کسی کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی اس کے اوپر کافی دفعہ ڈسکشن کی ہے کہ اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ٹی وی چینلز کی کیا اوقات ہے آج کے زمانے میں؟ لوگ ٹی وی چینلز کب دیکھتے ہیں؟ وہ چیزیں بھی یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جیو پہ ایک فیوریٹ پروگرام ہے میرا جو میں دیکھتا ہوں. جب وہ یوٹیوب پہ لائیو چل رہا ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, 2,000 3,000 5,000. لیکن جب وہ چڑھتا ہے تو 1-2 دن میں 70-80 ہزار لوگ دیکھ لیتے ہیں. پھر اس وقت آپ فارغ ہیں نہیں ہیں, یوٹیوب تو آپ کو فریڈم دیتی ہے. جس وقت بھی پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی, نہ اس کی اویلیبلٹی ہوتی تھی, تو لوگ دوسرے گاؤں میں, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں مولوی بلاتے تھے کہ آج فلاں مولانا صاحب آ رہے ہیں, ان کو سننے جانا ہے. سر آپ کو مولانا کو اپنے گھر خود بلا لینا, آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو ہم سامنے آ جائیں کہ کیا حکم ہے میرے آقا. ٹھیک ہے, تو ضرورت نہیں ہے مجھے, یعنی ساری بڑی بڑی کانفرنسز میں بتاتا نہیں ہوں, ضرورت نہیں ہے بتانے کی. اس کی کانفرنسز میں جو مجھے لوگ بلا رہے ہیں وہ کیوں بلا رہے ہیں کہ انہوں نے یوٹیوب پہ آلریڈی مجھے دیکھا ہے, تو میرا فیم کا ذریعہ تو آلریڈی یوٹیوب ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہوئے ہیں. تو میں پھر معذرت کر لیتا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے. وہاں جا کے میں نے کیا گین کرنا ہے؟ یا تو مجھے پھر وہ بات کرنا دیں کہ جو آپ پھر سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں,
کوئی دنیا کا فورم، کوئی کانفرنس مجھے یہ کہتے ہیں نہیں میں کسی محفل میلاد پہ چلا جاؤں، تو سر میں میلاد پہ جا کے وہاں کیا کچھ بیان کروں گا؟ یہ مجھے پھر بتائیں گے یہ بیان کریں، یہ نہ کریں، تو سر وہ میں تو نہیں کر سکتا. میں نے جو کچھ بیان کرنا ہے وہ تو یوٹیوب پہ بیان کیا جا سکتا ہے. اور اگر میں میٹھی میٹھی باتیں کر کے ادھورا دین، منافقانہ دین پیش کروں گا، میں اپنے ضمیر کا بھی مجرم ہوں، اللہ کے حضور بھی مجرم ہوں. اسلام میں صرف نیکی کا حکم نہیں ہے، برائی سے روکنا بھی ہے. محرم پہ آج تک کسی ایسے اسکالر کو بلایا گیا جو آ کے ماتم کو کنڈیم کر دے ٹی وی پہ؟ تو سر مجھے آپ کہہ رہے ہیں میں ٹی وی پہ جا کے محرم میں جا کے فضائل حسین بیان کروں؟ میں صرف فضائل حسین تو بیان نہیں کروں گا، میں تو آل امیہ کی بدماشی بھی بتاؤں گا اور میں ماتم کو بھی کنڈیم کروں گا. میں ربیع الاول شریف میں اگر ٹی وی پہ جاؤں گا تو صرف نبی علیہ السلام کی شان نہیں بیان کروں گا، بلکہ میلاد کے اوپر جو خرافات ہو رہی ہیں وہ بھی بیان کروں گا. اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ علماء دیوبند جو آج بریلویوں کو جن چیزوں پہ بدعتی کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے بزرگ جو یہ سارے کام کرتے تھے. وہ میرا کلپ چڑھا ہے نا، آپ دیکھیں نا، المہند المفنس سے میں نے وہ سارے حوالے پیش کیے ہیں میلاد کے اوپر. تو سر یہ کڑوی باتیں کون سن سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. پھر دوسری ہمیں معاف رکھیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی چندہ بک نہیں ہے، ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے، ہم بینیفیشری کسی کے لیے نہیں ہے. لوگوں کی تو جماعتیں ہوتی ہیں، اسٹریٹ پاور ہوتی ہے، ان کو لوگ کانفرنسز میں بلاتے ہیں کہ ان کے فالوور نکل آئیں گے. ہمارے کبھی نہیں نکلیں گے، ہم آواز بھی لگائیں تو نہیں نکلیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو اتنی پکی آواز لگائی ہے کہ نہیں نکلنا. آپ نے سینہ و سینہ دعوت کرنی ہے، سافٹ طریقے سے بات پہنچانی ہے. ٹھیک ہے، اسٹریٹ پاور کے ذریعے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے، الٹیمیٹلی انجام دیکھنے کیا ہے. دیے سے دیا جلائیں اور کولڈ وار ون کریں. آج سر کولڈ وار ون ہے نا. اللہ کے فضل سے آپ یوٹیوب پہ جا کے کوئی ٹاپک لکھیں، آپ صرف یوٹیوب پہ لکھیں داڑھی کی لمبائی، تو دیکھ لیں کس کے کلپ سب سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. آپ یزید لکھ دیں، آپ حسین لکھ دیں، آپ حضرت معاویہ لکھ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 12 ربیع الاول میلاد لکھ دیں، تو اس پہ تو سب سے زیادہ ویڈیو ڈاکٹر طارق قادری صاحب کی کھلنی چاہیے ویورشپ میں، میری کھلیں گی. اور پھر یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کھلتی ہے کہ یہ بڑی چٹخارے دار باتیں کرتا ہے تو لوگ سن لیتے ہیں. سر آپ کر کے دیکھ لیں، اتنا ہی آسان ہے کہ کوئی بندہ بھی یوٹیوب پہ ویڈیو چلا دے، اس کو ویورشپ مل جاتی ہے. کچھ ہوتا ہے تو ملتی ہے نا. لوگ گالیاں دے کے بھی چڑھا رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ویورشپ ملتی. جب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح لوگ جو ٹگے بن کے ساڑھے پیچھے لگے نا، ادھر پیچھے بھی لگ گئے نا، سر نہ، ادھر تو ایک ایک باریکی دیکھی جا رہی ہوتی ہے. میں حدیث کا ریفرنس اگر نمبرنگ میں بھی فرق آ جائے تو ای میلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اپنے مولویوں کے آگے تو یہ ایسے وہ بدھو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی تو سٹوریاں بھی سن لیتے ہیں. ہم صرف حوالے میں اگر نمبر آگے پیچھے ہو جائے، وہ بھی ان کے ہمارا الحمدللہ صحیح نکلتا ہے زیادہ تر، تو وہ ای میل کھڑکا دیتے ہیں اس نمبر پہ تو حدیث ہی نہیں ہے. اور دوسرے بابے جو حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہوتی، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. ویسے بات بھی صحیح ہے، کیسے پوچھیں ان کو؟ ان کا نہ کوئی رابطہ نمبر ہوتا ہے، اور رابطہ نمبر ہوگا تو ایک بار ہی رابطہ ہوگا، اگلی بار آپ گستاخ ڈکلیئر ہو جائیں گے. آج کوئی بھرے مجمع میں پوچھ سکتا ہے؟ یہ آپ کو علماء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یوم شہادت آتا ہے نا، تو آپ کو نا سارے ممبروں پہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں ممبروں پہ یہ واقعہ آپ کو سنائیں گے کہ جی حضرت عمر کو بھرے مجمع میں سلمان فارسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت آپ کا قد تو بڑا لمبا ہے، یہ آپ نے کرتا لباس کیسے سلوا لیا ہے؟ مال غنیمت میں تو ساروں کو ایک ایک چادر ملی تھی، آپ کی ایک چادر میں تو کپڑے بنتے نہیں ہے، آپ نے کیسے اپنا سوٹ سلوا لیا ہے؟ جب تک آپ یہ کلیریفیکیشن نہیں دیں گے ہم آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے. تو حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو ڈونیٹ کی اور انہوں نے لباس سے یہ بات کی. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں عمر اب تم بات کرو، تمہاری اطاعت بھی کریں گے، کیونکہ لیڈر کے بارے میں کنفرم ہو گیا کہ 2 نمبر نہیں ہے. یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، جیسے ہی وہ ممبر سے اترے نا، آپ صرف اس سے پوچھ لیں کہ حضرت آپ کی تنخواہ تو 10,000 ہے، یہ گاڑی آپ نے کیسے رکھی ہوئی ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کا اکرام مسلم کر دے گا. وہ جو 5واں نمبر ہے، چاہے وہ 5-6 نمبر بیان کرنے والا ہوگا، وہ بھی آپ کا اکرام مسلم کر دے گا، اور اس کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے مریدین کہیں گے مفتی صاحب سے طریقہ ہے بات کرنے کا. اس کو پوچھے کہ تیرا مفتی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی جوتیوں کے برابر نہیں ہے، تو واقعہ بھی وہ بیان کر رہا ہے، تو کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں پوچھوں؟ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا تھا نا کہ تو نے یہ جو 10 قسم کے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، تیری تنخواہ تو 10,000 ہے، یہ باڈی گارڈ ایک وقت کا 2 کلو گوشت کھا جاتے ہیں، یہ خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ تو سر ان کو پتا، اچھا وہ اتنا ہے کہ ضمیر اندر سے آواز لگاتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات پہ آر محسوس کرے کہ لوگ مطلع ہو جائیں.
ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ دیا نا کہ سر یہ جو ہر جمعے میں چندہ ہوتا ہے یہی تو اسی سے تو ہم یہ پال رہے ہیں سارا کچھ, تو یہ بات کرتے ہو ڈرتے ہیں لوگ تو علی چندہ ہی نہیں دیں گے. تو سر آپ جڑے بنے, آپ کہہ دیں کہ آپ کا پیسہ لوٹ کے ہم سب کچھ کر رہے ہیں, سچے بنے بتا دیں. لڑتے کیوں ہیں, ناراضگی کیوں کرتے ہیں, مریدین کو اشارے کیوں کرتے ہیں. بلکہ ہمارے شہزاد بھائی ہے وہ کہتے نہیں, وہ ایک اہل حدیث کی مسجد میں گئے, انہوں نے مولانا سے کوئی تقریر کی, وہ اٹھ پٹانگ باتیں کر دی, تو وہ جب اترے تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے. وہ کہتا نہیں اس طرح کرے آپ اندر کمرے میں آ جائیں. بھائی کمرے نہ کرے جانا مہربانی کر کے. اس نے کہا سر تقریر آپ نے باہر کی ہے, جو آپ اندر دے کے کمرے میں جا کے تقریراں کرتے ہو, مجمع تقریراں کرتے ہو, ممبر ہوتے ہیں, جواب دینے سے کہتے ہو کمرے میں آ جائیں. اس میں جو شریف لوگ ہیں وہ کمرے میں اس لیے لے جاتے ہیں کہ تاکہ اتنے لوگوں کے سامنے بےزتی نہ ہو, اور جو بدماش ہوتے ہیں وہ اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ آپ کا اکرام مسلم کریں اندر جا کے, اور آپ کو یہ بتائیں کہ آندہ سوال نہ کسی سے کیا جائے. اور اب تو میرا خیال ہے جب بھی کوئی مطلب اس طرح کا پوائنٹ آف ویو اٹھاتا ہے نا, ہمیں تو فیڈ بیک ملتی رہتی ہے نا. اگر کسی مسجد میں کوئی ایشو ہوتا ہے نا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو آپ نے بیان کیا ہے, بس صرف اتنا کہتے ہیں سر کہ یہ آپ نے جو حدیث بیان کی ہے نا اس کا انٹرنیشنل نمبر بتا دیں. وہ کہنے پتہ لگ گیا کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں. صرف یہ بول لیں سر, آپ صرف یہ بولیں کہ یا سر یہ جو آپ نے بخاری تو یہ بیان ہی نہیں کرتے, یہ تو حدیثیں بھی بیان حدیث کیا ہوتے ہیں, ان کو یہ حدیث کا ریفرنس دیں اور اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتانا ہے. تو آپ اس کے چہرے سے پڑھ لیں گے, اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں. ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے فیڈ بیک آ رہا ہے. یار ان کو تو خوش ہونا چاہیے, یہ پیسے لے کے جو کام نہیں کر رہے تھے ہم نے مفت میں وہ کام کر دیا اللہ کے فضل سے. تو یہ تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے اگر واقعی اسلام کے مجاہد ہیں. پھر ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یار واقعی یہ کام کر دیا ہے, اچھی بات ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ لوگ کتاب و سنت پڑھیں. لیکن نہ, ایک دیوبندی عالم نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ, اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ دور حاضر میں حدیث کی کتابوں کے ترجمے نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے. استغفر اللہ تو بولی. اور وہ کہتا ہے اس لیے کہ پہلے جب ہم کوئی بیان کرتے تھے نا تو ہم سے پبلک نہیں پوچھتی تھی کہاں لکھا ہوا ہے. اب جب ہم کوئی غلط بات کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث کا تو ترجمے ہوئے ہیں, بتائیں یہ کس جگہ لکھی ہوئی ہے بات, کہاں لکھی ہے, بخاری میں, مسلم میں. تو بجائے یہ کہنے کے کہ جی آپ اپنے آپ کو اپنا قبلہ درست کریں, وہ کہتے ہیں گمراہی کا دروازہ کھل گیا کہ لوگ ان کو پوچھیں نا. یہ سب کو پوچھ لیں, یہ پولیٹیکل لیڈرز کو بھی پوچھیں, ان پہ بھی کامنٹس پاس کریں, یہ کھلاڑیوں کے اوپر بھی کامنٹس پاس کریں, یہ فلمی ایکٹرز کے اوپر بھی بولیں, ان کو کوئی نہ پوچھے. کیوں؟ آپ تو ایک پبلک فگر اس حوالے سے ہیں کہ آپ کو تو رول ماڈل امت کے لیے ہونا چاہیے, آپ کو کیوں نہ پوچھیں. پھر آپ یہ واقعات بیان کرنا چھوڑ دیں کہ حضرت عمر نے وہ کرتا کیسے سلوایا تھا, یہ کہانیاں ختم کریں. پھر یہ کہانیاں ہیں صرف لوگوں کو قائل کرنے کے لیے, آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور آپ جتنے مرضی میٹھے انداز میں پوچھ لیں, یہ نہیں ہوتا کہ انداز کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ جتنے مرضی پازیٹیو انداز میں پوچھیں. جب کسی نے کوئی بات نہیں کرنی, مجھ سے آگے پوچھے, میں تو نہیں ہائپر ہوں گا. مجھے کوئی پوچھے یہ موٹر سائیکل آپ نے کہاں سے لیا, تو میں بتا دوں گا جی اتنے سال پہلے اتنے کا لیا تھا. ٹھیک ہے, میرے پاس کوئی پجارو تو نہیں ہے, نہ بلٹ پروف گاڑی تو نیچے کھڑی ہوئی ہے, تو مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے. میں بتا دوں گا کہ یہ یار یہ میرا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, اس کے ساتھ میری جو انکم ہے اس کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے, اسے نیچے ہی ہے, اوپر نہیں ہے. ان سے ذرا پوچھیں کہ تنخواہ تو 10,000 ہے, تنخواہ تو 20,000 ہے, گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے, اور مدرسہ کھولنے سے پہلے سائیکل پہ مدرسے پہ آئے تھے, 1 سال کے بعد موٹر سائیکل آ گئی, 4 سال کے بعد گاڑی نیچے آ گئی, 5 سال کے بعد بچوں کو بھی موٹر سائیکل لے دیے نئے. تو سر یہ کون سا اللہ کا فضل ہے جو آپ کے اوپر ہی ہے اور کسی کے اوپر نہیں ہے, اور پھر اس کو اللہ کا فضل کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ یہ بات کر دیں, اسی لیے آپ دیکھیں جاتے ہی پہلے کمیٹیاں توڑیں گے, چندہ باکس اپنے قبضے میں کریں گے, ان کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی یہ چیزیں, جو کچھ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہوتا ہے. اسی لیے نا میرے سے ان کو کوئی اس حوالے سے خطرہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے ان کے مقابلے پہ نہ کوئی چندہ بک لانچ کی ہے, نہ کوئی پارٹی لانچ کی ہے, بلکہ میں چندے خود دیتا ہوں ان کو اللہ کے فضل سے. جو مولوی میرے خلاف تقریریں کرتے ہیں نا, میں نماز پڑھنے جاتا ہوں ان کو بھی چندے دے کے آتا ہوں, ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے ابھی تک میں ان کا وہ کمپیٹیٹر نہیں ہوں کہ میں نے KFC میکڈونلڈ کے ساتھ کوئی ایک اور دکان کھول لی ہو. گاہکی والا نہیں, ہمارے گاہک بھی آپ کے پاس ہی جاتے ہیں, آپ کی مسجدیں ہی بھر رہے ہیں, اپنی مسجد تو اللہ کوئی نہیں بنائی ہے. تو اس لیے کانفرنسز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا پھر نقصان ہوتا ہے. اس لیے میں نے سب کو ایک ہی جواب دیتا ہوں, انکار, تاکہ کسی کا دل نہ دکھے. ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے حالات و واقعات بھی ایسے ہیں, اور کئی گھاڑ اجڑ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری وجہ سے.
کئی گھر اجڑے ہیں ہماری وجہ سے. ہاں ہماری وجہ سے اجڑے. دیکھیں نا جی, ابو جہل جب گیا تھا غزوہ بدر میں تو قرآن پاک میں الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہ اے اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر نازل فرما اگر یہ نبی سچا ہے تو. پھر پتھر تو نازل نہیں ہے, ان کا دیکھو یہ جھوٹا ہے, نعوذ باللہ. اور احادیث میں یہاں تک ملتا ہے اس نے کہا یا اللہ اس محمد کو ہلاک کر, اس کی وجہ سے باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, بہن بھائی سے, بھائی بہن سے جدا ہو گئے. ہم قریش ایک جماعت ہے, اس نے آگے پھوٹ ڈال دی, کچھ مسلمان ہو گئے کچھ کافر ہو گئے. اب تلوار لے کے آدھے جو ہے قریش اس طرف کھڑے ہیں آدھے اس طرف کھڑے ہیں, تو اس نے پھوٹ ڈال دی, گھر میں پھوڑیاں ڈال گئیں. ٹھیک ہو گیا نا, کیونکہ تبدیلی آئی نا, سارا حق قبول کیا. آج بھی جن کے گھر اجڑے ہیں کہ باپ پوری زندگی ارس کراتا تھا, بیٹا رفع الہدایہ سے نماز پڑھ رہا ہے, تو مجھے تو فیڈ بیک ملتی ہے کہ جی ہمارے ابا جی تو روزانہ جولی اٹھا کے آپ کو بدوائیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے تو اس طرح کی بہت فیڈ بیکس ملتی ہیں. یار مجھے بدوائیں نہ دیں, آپ اپنے بزرگوں کو بدوائیں دیں. آپ کہتے ہیں نا مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان نہ کارت ہو. آپ نے اپنے بچوں کو بھی مرید کرایا تھا لیکن پیر اس کا ایمان نہیں بچا سکا, وہ پھر گمراہ ہو گیا ان کی نظر میں. اور یا پھر کہیں گے بزرگوں کی دعا لگی ہے کہ بزرگوں کو تو دین سمجھ نہیں آیا تھا, مرید کو سمجھ آ گیا دعا لگ کے. ٹھیک ہو, تو چونکہ اتنے گھر اجڑے ہوئے ہیں اس طرح کے, یعنی تو اس لیے ضرورت نہیں کہیں جانے کی. کسی کو دیکھ کے جو ہے نا وہ خام خواہ تیش آتا ہے, تو بس یوٹیوب پہ دیکھتے رہیں, اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوں. ٹھیک ہو گیا. جی بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا لیکچر سپریم کورٹ سے متعلق دیکھا تھا, بہت ہی زبردست گفتگو کی. ذرا یہ بھی وضاحت کر دیں کہ اگر چیف جسٹس نے غلط فیصلہ کیا تھا تو بھی ان کو اجتہاد پر ایک اجر ملے گا؟ فیصلے پہ تو میں نے اس وقت بھی کومنٹس نہیں کیے تھے. میں جنرل اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر حکمران اجتہاد کرے پورے دلائل کے ساتھ اور وہ غلط رزلٹ پہ پہنچے تو اسے ایک اجر ملے گا, اور اگر صحیح رزلٹ نکالا تو دوہرا اجر ملے گا. لیکن یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. کسی کے سامنے لاتو واقعات کیا تھے, اس میں وہ کیا ڈیسیژن کر سکتا تھا, یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, ہم باہر بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو جنرل مجھ سے فتویٰ لے لیں کہ ہاں جو بھی جج ہے, جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ پوری ایمانداری کے ساتھ دلائل کی روشنی میں جو چیز بنتی ہے وہ صحیح اپنے سمجھتے ہوئے وہ غلط بھی اگر رزلٹ نکال لیتا ہے تو اسے ایک اجر ملے گا. یہ لیکن یہ معاملات ہیں اجتہادی. کتاب و سنت میں عقائد اور نظریات وہ بالکل واضح ہے, اس میں دو رزلٹ کوئی نہیں نکلتے, اس میں ایک ہی رزلٹ نکلتا ہے. یہ اجتہادی مسائل کی بات ہو رہی ہے. یعنی جس طرح احمد بریلوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو گھڑی ہے چین والی یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے, تو وہ کہتے تھے وہ نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ان عورتوں پہ لانا جو مردوں کی مشابہت کریں, ان مردوں پہ جو عورتوں کی. چونکہ عورتیں زیورات پہنتی ہیں تو زیور یہ دھات ہے, تو اس لیے وہ چین والی گھڑی کو حرام سمجھتے تھے. میں نے تو زندگی میں کبھی چین والی گھڑی ایک دن کے لیے بھی نہیں پہنی, میں شروع سے پلاسٹک کی پہنتا ہوں, ابھی تک پلاسٹک کی سادہ سی. حالانکہ اب پیچھے جو بریلوی علماء ہیں انہوں نے وہ چین والی پہننی شروع کر دی اور اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے. ظاہر فتویٰ تھا, فتوی ہی تھا, قرآن و حدیث تو نہیں تھی, ان کا اپنا اجتہاد تھا. تو اجتہاد کے مسئلے میں اگر انہوں نے یہ صحیح اجتہاد کیا تھا تو دوہرا اجر ملے گا, غلط کیا تھا تو اکیلا ملے گا. جیسے آپ کو پتا ہے کہ پہلے تصویر کھنچوانا حرام تھا, پھر مباح ہوا, اب واجب ہو گیا. جب تک تصویر نہ ہو تو مولوی سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا مطلب وقت کے ساتھ ان میں بھی ایوولوشن آئی ہے نا, ارتقاء تو ان کے اندر بھی آیا ہے نا. تو اس طرح چیزیں لرن کی ہیں انہوں نے. تو جب وہ جو حرام سمجھ رہے تھے پوری نیک نیتی کے ساتھ سمجھ رہے تھے, اگرچہ وہ غلط تھے, وہ یہ والی تصویر نہیں جس کو حرمت ہے, وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں اسلامک رولنگس آن پکچر, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ان کے بھی اخلاص میں شک نہیں, ان کو ایک اجر ملے گا, اور جو تصویر کھنچوا کے لوگوں تک دین کی بات پہنچا رہے ہیں وہ دوہرے اجر والے. اگر دین پہنچا رہے ہیں, اگر بابے پہنچا رہے ہیں تو ایک بھی نہیں ملنا. علی بھائی بزرگان دین کے حوالے سے ویسے تو کافی اس لیکچر میں سارا کچھ ہو چکا ہے, کیا بزرگان دین کے مزارات پر لوگوں کا آنا ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ آخر اللہ نے ہی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا؟ میری زبان نہ کھلائے, صرف میں کہتا ہوں آج کل بابا گرو نانک کا میلہ لگا ہوا ہے, کتنی دنیا آئی ہوئی ہے, ان کا بھی مزار ہے, تو یہ کس نے محبت ڈالی ہے؟ بابا گرو نانک کی محبت سکھوں کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ تو یہ کہہ دیں گے شیطان نے. تو سر آپ اپنے والے کے بارے میں یہ بات کریں کہ وہ اللہ نے ڈالی ہے, دوسرے کے بارے میں ڈالیں, یہ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ صحیح ہے, بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ
تم بھی اس سے محبت کرو، اور مشرق و مغرب میں اعلان کر دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. لیکن سر اگر یہی بات غلام احمد قادیانی کے ماننے والے کلیم کر دیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اعلان کروا کے دنیا میں لاکھوں قادیانیوں کے دل میں اس کی محبت ڈالی، تو آپ مان لیں گے؟ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ قیامت سے پہلے نہیں فیصلہ ہو سکتا. اسیسمنٹ آپ صرف کر سکتے ہیں، اور وہ اسیسمنٹ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ حاجی عبد الوہاب صاحب کے دل میں جو محبت ڈالی ہے نا، جو بندیوں کے نزدیک اللہ نے ڈالی ہے اور بلیمیوں کے نزدیک شیطان نے ڈالی ہے ان کی محبت، اور الیاس قادری صاحب کی جو محبت بریلویوں کے دل میں ڈالی ہے وہ اللہ نے ڈالی ہے، بریلویوں کے نزدیک دیوبندیوں کے نزدیک شیطان نے ڈالی ہے. سمپل. امام کعبہ کی محبت اہل حدیث کے نزدیک اہل حدیث کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، اور بریلوی کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ شیطان نے ان کے دل میں محبت ڈال دی ہے. اور جی وہ نبی دے مسلط ہے، جہاز ابن یوسف بھی کھلوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے کہتے ہیں کہ جی مکے مدینے سے کوئی جڑا ہے وہ پرندہ بھی نہیں پار مار سکتا اللہ کی اجازت تو بغیر. ٹھیک ہے، اور جب یہ بات آئے گی تو پھر یہ وہ اب میرے یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے بڑا مزیدار، علماء عوام کو ماموں کیسے بناتے ہیں. وہ سنجے دت کی تصویر بھی ساتھ لگی ہوئی ہے اس میں، تو وہ آپ دیکھ لیں، اس میں نے اس طرح کی چیزیں کھولی. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے رش. اگر یہ کرائٹیریا تو میں پھر الزامی جواب پھکی دے دیتا ہوں. قرآن میں 25 نبیوں کے نام آئے ہیں، ویسے تو ہزاروں پیغمبر ہیں. ہم زیادہ کوئی لمبا فارمولہ نہیں کرتے، 35 پہاڑا نہیں تھوڑے کو پڑھوا دے، تو صرف دس رہے ہیں کہ 5 کا ذکر ہے، 5 کے مزار دسو کتنے تھے اور رش بھی دکھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھائیں، اس پہ عرس اور مزار کا رش بھی دکھائیں. گرو نانک کا تو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل لگا ہوا میلہ، تو کیا گرو نانک کا مرتبہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہو گیا؟ اگر رش ہی کرائٹیریا ہے تو ان کی تو قبر کا ہی پتہ نہیں ہے. چلو جن کی قبریں تاریخ سے کچھ تھوڑی بہت ثابت ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبریں ویرانے میں ہیں، 2-4 بندے کہیں جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اس لیے کہ قیامت تک یہ دین رہنا تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. نبی علیہ السلام کے جو 1 لاکھ کے قریب اصحاب ہیں ان کی قبریں اور ان کے مزارات پہ رش ذرا دکھائیں. کیا ان صحابہ کا مرتبہ بابوں سے زیادہ نہیں تھا؟ تو ان کے مزارات پہ رش کیوں نہیں ہے؟ دکھائیں کدھر ہے رش. مجھے حضرت ابو ہریرہ کی قبر دکھائیں، ان کا مزار دکھائیں اور اس پہ رش بھی دکھائیں. میں نام ہی ایسے دس رہے ہیں جنہوں کی قبر تمہیں ڈھونڈنا بھی نہ لبن. تسی کہو گے حضرت ابو بکر عمر کی قبر تک نہ، میں نہیں کہاں گا، میں پڑھا لکھا بندہ. وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہے نا، ان کے مزار پہ تو لوگ آلریڈی جا رہے ہیں. میں نام وہ لینے ہیں کہ جو پتہ نہ ہو. ابو عبیدہ ابن جرح 10 مبشرہ میں سے ہیں. چلو 10 میں سے مزار بتائیں. حضرت طلحہ کا مزار، حضرت زبیر کا، عبد الرحمن بن عوف کا. ٹھیک ہے، تو اس نہیں دس رہے کہ تھوڑے بابے کی بڑی کہانیاں تمہیں کرا کے گئے نا، جاؤ نا تے سو جا کے. ٹھیک ہے، یہ ساری میری ذمہ داری تھی امت کو بتانا. پھر کہتا ہے 1400 سال میں صرف یہی صحیح ہوا ہے. سر یہ سب کچھ پہلے بھی تھے، پہلے بھی کئی انجینئر پیدا ہوئے ہیں، لیکن یوٹیوب حافظہ اللہ نہیں ہوتا تھا. وہ بےچارے اپنے اپنے محلوں میں چیختے ہوئے مر گئے، ان کی آواز دنیا تک نہیں پہنچی. آج بھی یوٹیوب نکل جائے تو انجینئر کا فتنہ کوئی فتنہ ہی نہیں ہے. آپ یوٹیوب ختم کر دیں، دنیا پھر سکون میں ہو جائے گی. جو اپنا وہ سکون ہے، جیسے نشئی پاؤڈری نشہ کر کے سکون میں رہتا ہے نا، اس طرح کی یہ پاؤڈری جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، خود بھی پاؤڈری، اپنی عوام بھی پاؤڈری، پھر رہیں گے سکون میں. یہ سکون دنیا کا برباد کیا یوٹیوب نے. آج یوٹیوب ختم کر دیں، انجینئر کا فتنہ اس 15x50 کی اکیڈمی سے باہر نہیں جائے گا. سر یہ 10x10 کا کمرہ نہیں ہے، 15x50 ہے. کافی مہنگا قالین پہ آیا ہے، کہتے ہیں 10x10 کے کمرے میں بیٹھتا ہے 10 بندے سامنے بٹھا کے. تو یہ فتنہ باہر نہیں. یہ پہلے بھی ایسے لوگ موجود تھے لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا، اس لیے وہ بیچارے رول کھل کے مر گئے. ورنہ ہر علاقے میں ہر جگہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں سچائی کا علم بلند کیا ہے. یہ آج سر یوٹیوب ہے جس نے جناب تلپٹ کر دی ہر چیز. ایون آپ حیران ہوں گے، جن گاؤں ایریا میں ڈاک بھی نہیں جاتی، ڈاکیا بھی نہیں جاتا، وہاں بھی ہماری ویڈیوز دیکھی جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ موبائل کے سگنل تو آ رہے ہوتے ہیں. سر دعا کرو کہ دنیا تو یوٹیوب اور انٹرنیٹ ختم ہو جائے، اس تو بغیر سکون نہیں جانا. جس طرح اشفاق صاحب کہتے تھے نا، دنیا میں سکون لانا ہے تو دعا کرو پیٹرول دوبارہ زمین سے بڑھ جائے، نکلے ہی نہ. تو پھر کیا ہوگا؟ کراچی والے لاہور نوکری کرنے نہیں آئیں گے، لاہور والے کراچی نہیں جائیں گے. جو جدھر ہے وہیں پہ حلوائی کرے گا، اپنی اگا کے کھائے گا. یہ دنیا میں بے سکونی جو ہے پیٹرول کی وجہ سے. آج پیٹرول ختم ہو جائے، جب 2-4 دن کے لیے ہڑتالوں میں ختم ہوتا ہے، کیسے نہ سکون آیا ہوتا ہے نا ہر جگہ. آپ امیجن کریں پیٹرول ختم ہو جائے تو جو جدھر ہے ادھر ہی رہ جائے گا.
ٹھیک ہے نا, سکون آ جائے گا, نہ کوئی بھی بچوں کو چھوڑ کے دوسری جگہ جائے گا, ادھر ہی کوئی زمین تاک کے کوئی حلوائی کر کے اپنی 2 وقت کی روٹی کھائے گا. اس لیے پہلے دنیا میں سکون تھا. آپ اپنا سکون چاہتے ہیں نا تو آپ یہ دعا کریں, نہ قبول ہونے والی دعا, کہ یوٹیوب یہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے. ظاہر ہے یہ تو نہیں ہونا, ظاہر ہے اللہ نے اسلام کی نشت ثانیہ نہیں کروانی, کیا اسلام کو غالب نہیں کرنا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. چاہے مشرک برا بھی مانے, یہ دین غالب ہوگا. تو سر یہ پہلے بھی ایسے لوگ موجود تھے, لیکن ان کی سنوائی کوئی نہیں ہوتی تھی. خلافت و ملوکیت جب 67 میں لکھی گئی ہے, بڑا ادھم مچانا, علماء نے اتنا مس ہینڈل کیا کہ جن کو مولانا مودودی کا تعارف نہیں تھا نا, ان کو بھی ہو گیا. لیکن وہ فتنہ اتنا نہ پھیلا, پنجابی والا فتنہ نہیں سر, عربی والا. لیکن آج جب ہم ویڈیو کے اوپر یہ واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر دکھاتے ہیں تو سر خلافت و ملوکیت اگر 1 لاکھ بندے نے پڑھی تھی, یہ تو ملینز آف پیپل تک پہنچ چکا ہے یوٹیوب کی برکت سے. بلکہ اس کی وجہ سے لوگوں نے خلافت و ملوکیت پڑھنی شروع کر دی ہے, پمفلٹ کی وجہ سے اور ہمارے لیکچرز کی وجہ سے. تو یوٹیوب نے بیسیکلی یہ فورم ہمیں دیا ہے, ادروائز تو یہ فتنہ اسی طرح ہی رہ جانا تھا. ہم بھی آتے تھے نا تو ہم بھی کہتے یار یہی ہے. بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی آپ حجت اللہ البالغہ پڑھیں. شاہ ولی اللہ بھی پوری زندگی جو ہے وہ قبر پرستی کی زندگی گزاری ہے انہوں نے. پھر قرآن و حدیث پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں میں اس نظر پہ پہنچا کہ انڈیا پاکستان یعنی اس وقت جو ہندوستان تھا, وہ کہتے ہیں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس کے مجھے عقائد صحیح نظر آ رہے ہوں, میں کیا کروں. شاہ ولی اللہ. پھر وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, حضرت حسین علیہ السلام بھی تھے ساتھ. تو حسین علیہ السلام نے مجھے خواب میں ایک قلم دیا. کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. اس کے آگے یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ قلم میرے سرانے پڑا ہوا تھا, یہ تو خواب ہونا تھا, یہ کچھ نکلتا انجینئرنگ نال کروں گا. وہ ایک خواب میں اشارہ تھا کہ جو تمہیں سچائی سمجھ آئی ہے تم لکھ دو. پھر انہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی. پہلے وہ لکھتے تھے فقہ حنفی ہماری نیڈ ہے, حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا اماموں کی تقلید نے اس امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. اماموں کو کنڈیم نہیں کیا, تقلید کو کنڈیم کیا. پھر اس کتاب میں لکھا کہ رفع الیدین کرنے والے مجھے زیادہ عزیز ہیں. ٹھیک ہو گیا. پہلے وہ کیا تھے, ان کا نام ہی ولی اللہ رکھا گیا ہے. ان کے ابا جی مزار پہ جاتے تھے, وہ مزار کی نسبت کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا. پھر انہوں نے جو مزارات کے خلاف لکھا ہے, آپ میرے نوٹس پڑھیں اہل سنت پاک .com پہ, ریسرچ پیپر نمبر 13 ہے, شاہ ولی اللہ کی کتاب سے قبر پرستی کا اور ان ساری چیزوں کا کنڈیم کیا ہوا. تو شاہ ولی اللہ بھی یہ بھی سمجھتے تھے کہ یار یہ کس طرح میں نے آنکھ کھولی ہے. سر اس طرح کے انجینئر پہلے بھی پیدا ہوئے, شاہ ولی اللہ ہے, لیکن ان کو وہ پروموشن اس لیے نہیں ملی کہ وہ صرف اہل علم تک رہی. حجت اللہ البالغہ تو ہمارے علماء نے بھی نہیں پڑھی ہوئی. میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے مجھے ایک دیوبندی مفتی کے پاس ایک تبلیغی جماعت والے بھائی لے گئے جب نیا نیا میں گمراہ ہوا تھا. تو اب تو کافی عرصہ ہو گیا نا گمراہ ہوئے ہوئے, انورٹڈ کاما میں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی بہت بڑے مفتی ہیں جی اسلام آباد کے, تو آپ کی ملاقات کرانی ہے. تو اس وقت تو یوٹیوب پہ میری ویڈیوز بھی نہیں تھی نا. اب تو میں مطلب نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہوں کوئی اکرام مسلم نہ کر دے. تو اس ٹائم تو مجھے لوگ نہیں جانتے تھے. تو میں چلا گیا مفتی صاحب کے کمرے میں لے گیا, تو وہ مفتی صاحب مجھے تقلید کے اوپر مطلب وہ درس دینا شروع کیا. میں نے کہا جی آپ نے حجت اللہ البالغہ پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی ہمارے کورس میں تھی. میں نے کہا اس میں تو شاہ ولی اللہ لکھا ہے کہ امت میں گمراہی کا دروازہ اماموں کی تقلید نے کھولا ہے. کہتے ہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا جی آپ لے کے ہیں حجت اللہ البالغہ, میں ابھی آپ کو نکال کے بتاتا ہوں. دیوبند, بریلوی, اہل حدیث تینوں کے مولوی جو یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس سند ہے نسل در نسل, فلانے نے فلانے سے ڈگری لی, یہ ساروں کی ڈگری میں شاہ ولی اللہ آتے ہیں. شاہ ولی اللہ نو کھچ لو نا, جس طرح بلڈنگ دے تسی بنیاد ہی کھچ لو نا, دڑال کر کے ڈگ پیندے نے ترے. شاہ ولی اللہ کو گمراہ کیسے کہ؟ تو وہ حجت اللہ البالغہ لینے جا رہے تھے نا, تو راستے سے ہی واپس آ گئے. مجھے کہتے ہیں نہیں وہ انجینئر صاحب میں نے وہ حجت اللہ البالغہ ساری نہیں پڑھی ہوئی, نوٹس پڑھے تھے. میں تہاڈا ہی مسئلہ ہے, تسی حدیث دے بھی نوٹس ہی پڑھتے ہو, قرآن دے بھی نوٹس ہی پڑھتے ہو. تے سر ایف ایس سی دے نوٹس پڑھو گے تو ٹارک دا چیپٹر تے چھوڑیا ہوئے گا, اتنے مکینیکل انجینئرنگ تہاڈا داخلہ ہوئے گا, تانوں پھر ایف ایس سی دی بک جو ٹارک پڑھنا پڑے گا, چھوڑ کے آئے ہوگے. سلیکٹو اسٹڈی, مولوی بھی سلیکٹو اسٹڈی کرتے ہیں, اتنی سلیکٹو کرتے ہیں کہ قرآن ہی پورا ترجمے سے نہیں پڑھتے. سلیکشن میں قرآن بھی نکل جاتا ہے. اچھا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ لکھا ہوا, لیکن اللہ کے فضل سے توبہ کوئی نہیں کی. پھر بھی انہوں نے یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں میں رجوع لاتا ہوں, نہ, وہ بس کہانی ہے. ٹھیک ہے, آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں جو جدھر لگے رہے. ہم تو جاگو اور جگاؤ کر رہے ہیں, اور ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ علماء جاگیں, ہمیں کوئی امید نہیں ان سے. ہم چاہتے ہیں ان کی عوام جاگے, پھر وہ علماء کو جگائے.
ہم ڈائریکٹ جا کے جگائیں گے نا تو ہماری تو آواز سے ان کو شکل سے ہی چڑھا ہے. ان کی اپنی عوام ان کو جو ہے نا وہ اٹھائے. عوام کو ہم جگا رہے ہیں انشاءاللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم عوام کو دعوت دے رہے ہیں, علماء کو نہیں دے رہے. ہم تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں. جی ہاں, ہم تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. علی بھائی آج کا آخری سوال ہے, اگر آپ سے کہا جائے کہ عوام الناس کی گمراہی اور بد عقیدگی کی کوئی ایک وجہ بتائیں, علماء, تو وہ کیا ہوگی؟ سر نہ علماء سو نہیں کہنا, نہ اے سو پنجابی ہے اگر ہے بھی ہے. علماء سو اس لیے نہیں کہنا کہ یہ میں بڑا اچھا ہوا ڈاکٹر صاحب نے ہائی لائٹ کر دیا کہ میں علماء سو کہوں, میں اس کی بھی انجینئرنگ کر دیتا ہوں. آپ بریلویوں سے پوچھیں کہ دیوبندیوں کی گمراہی کی وجہ کیا ہے, تو کیا وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ کہیں گے کہ دیوبندیوں کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے علماء سو؟ اگر وہ یہ کہہ دیں گے نا تو پھر آپ پوچھیں گے دیوبند میں علماء حق کون سے ہیں, وہ کہیں گے ہے ہی گمراہ سارے گستاخ نے. پھر بھی کہیں گے نا سر میں کو کہانی تو نہیں کرا رہا نا آپ کو, ٹھیک ہے. اچھا آپ دیوبندیوں سے جا کے پوچھیں کہ یہ بریلویوں کی گمراہی کی وجہ کیا ہے, تو دیوبندی کیا کہیں گے جی بریلویوں میں جو علماء سو ہیں یہ وجہ ہے, جو ان میں اچھے علماء ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت ہدایت. ان سے پوچھیں گے اچھے علماء کون سے ہیں, اور اس کا نام اپنے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھ کے دینا تاکہ ہم یوٹیوب پہ چڑھائیں کہ جی آپ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ فلاں بریلویوں کا مفتی جو ہے نا یہ علماء حق میں سے ہے, تاکہ تہاڈا بھی چندہ بند ہو جائے اندھا. تو کسی کی جرت نہیں یہ بات کر جائے, کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دیں گے. جب دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کے سارے علماء سو ہیں, بریلوی کہہ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کے سارے علماء سو ہیں, شیعہ کہہ رہے ہیں سنیوں کے سارے علماء سو ہیں, سنی کہہ رہے ہیں شیعہ کے سارے علماء سو ہیں, اہل حدیث کہہ رہے ہیں ہمارے علماء کے علاوہ سارے علماء سو ہیں, باقی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کے علماء سو ہیں. جب سو ساری طرف پہ گئی ہے تو اسی بات کو میں جمع کر کے اگر کہتا ہوں کہ علماء گمراہی کی وجہ ہے تو یہ سارے ہی کہہ رہے ہیں. آج تک کسی بندے نے کہا کہ یہ بریلویوں کا جو فلاں فٹ بالر ہے نا اس کی وجہ سے بریلوی گمراہ ہوئے ہیں, علماء کا نام لیتے ہیں نا. کبھی کسی نے کہا کہ جو یہ دیوبندیوں کا فلانا کرکٹر ہے نا اس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے, دین کا ہی نام لیتے ہیں نا, علماء کا نام لیتے ہیں نا. یا فلان جو سکواش کا چیمپئن تھا اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں, علماء کے نام لیتے ہیں. تو یہ اس پہ انہوں نے اجماع کیا ہوا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں ورڈک دیتے ہیں, تو ہم بھی کہتے ہیں علماء سو, احتیاطاً ہم کہہ دیتے ہیں علماء سو, ادروائز یہ سب ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. میں یعنی علماء جب کہتا ہوں تو کثرت میں بات, جیسے ہم کہتے ہیں پاکستانی قوم ہے ہی بے ایمان ہے, اس جملے کو نہیں پکڑنا چاہیے کہ جی پاکستان میں 22 کروڑ جو عوام ہے وہ ساری کی ساری گمراہ ہے. نہیں, تغلیب کے قاعدے میں بات ہوتی ہے, یہ تغلیب کے قاعدے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. عربی میں تغلیب کا یعنی غالب اکثریت, تو غالب تو گمراہی ہے. اور ماشاءاللہ ان سے جب آپ پوچھیں گے وہ واقعی کہیں گے کہ یہ سارے گمراہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کو پتا ہے پچھلے دن ایک وہ یعنی مفتی کراچی والے نے یعنی بریلویوں کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دی ہے, ان کو کافر تک ڈکلیئر کر دیا. بعد میں پھر اس کو لوگوں نے کہا, تو اس نے کہا نہیں میں نے تو ان کی بات کی تھی جن کے یہ عقیدے ہو. تو ان سے پوچھیں کہ جن عقیدوں کا آپ ذکر کر رہے ہو وہ کون سا بریلوی ہے جس کے وہ عقیدے نہیں ہیں. کہانی کراندے ہو تھی, سمجھتے لوگ کہا کھاندے نہیں یار. جی میں نے تو وہ اس مچھلی کی بات کی تھی جو ہوا میں اڑتی ہے. وہ مچھلی کتنے ہے؟ مچھلی تو ہوتی ہوا جو پانی میں ہو, اب وہاں پہ اڑنے والے کو تو پرندے کہتے ہیں, تو اسی مچھلی نام بے شک رکھ دو. اس میں آپ کو بتاؤں فقہ حنفی میں ویل مچھلی حرام ہے, پتا آپ کو؟ وہ کہتے ہیں یہ میمل ہے, میمل ہے, یہ مچھلی ہے ہی نہیں ہے. اچھا, جب ان کو بخاری مسلم سے ہم حدیث پیش کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ ابن جرح جب جہاد میں جا رہے تھے تو بھوکے تھے, تو سمندر میں ایک کنارے پہ مچھلی آئی بہت بڑی, اس کو 15 دن تک صحابہ کھاتے رہے, اور اس کی جو پسلیاں تھیں نا یعنی وہ اس کا جو ڈھانچہ ہے, ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس ڈھانچے کو یوں رکھا جائے تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا. اتنا بڑا اس کا سرکمفرنس تھا ڈھانچے کا. سر اتنا بڑا سرکمفرنس کس مچھلی کا ہوتا ہے؟ ویل مچھلی کا ہوتا ہے نا, شارک کا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ویل یعنی پیسیفک اوشن میں بحر الکاہل میں ایسی بھی ویل مچھلیاں جو 11 ہاتھیوں کے برابر ان کا والیوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اونٹ سوار گزر رہا ہو اور اتنا بڑا سرکمفرنس جس کا پنجر اتنا بڑا ہو, وہ سر آپ کی دریا کی مچھلی تو نہیں ہوگی نا. جب ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی مچھلی ہو, وہ آج تک دریافت نہیں ہوئی کیڑی مچھلی ہے. وہ سر ویل مچھلی ہے, مان لو ویل مچھلی ہی ہے, اگرچہ میمل ہے. مچھلی کی ڈیفینیشن یہ ہے قرآن میں ہے کہ
سمندر کا مردار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. سمندر کا مردار وہ ہوتا ہے جسے سمندر سے نکال کے خشکی پہ رکھیں تو وہ مر جائے. ویل مچھلی اگر خشکی پہ زندہ رہتی ہے تو وہ مچھلی نہیں ہے. سانپ کو آپ نکالیں نا, سمندری سانپ کو, وہ زندہ رہے گا. کچھوے کو نکالیں وہ زندہ رہے گا. لیکن مچھلی کوئی بھی آپ نکالیں گے نا وہ مر جائے گی. کیکڑا ایون یہ بھی تھوڑی دیر کے بعد مر جاتا ہے, یہ بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن مگرمچھ باہر بھی زندہ رہتا ہے, اندر بھی رہتا ہے. وہ میٹھے پانی کا نمکین وہ سمندر میں تو نہیں ہوتا. تو اس طرح یہ نا یعنی کہانیاں گرا دیتے ہیں. تو علماء وجہ ہے, اور آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ علماء سو وجہ ہے. جب آپ علماء سو پوچھیں گے پھر مجھے آپ آگے پوچھیں گے سو تو ہمیں پتہ ہے, آپ علماء حق بتائیں. وہ میں بتانے سے جب قاصر ہو جاؤں گا تو میں اینڈ پہ صرف یہی کہوں گا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. علماء حق ہیں الحمدللہ, زندہ ہیں آج تک اپنی کتابوں میں. امام بخاری, امام مسلم. باقیوں کی گارنٹی ہم اس لیے نہیں دیتے کہ باقیوں کے اوپر آپ کا خود ہی اتفاق نہیں ہے. بریلویوں کے بزرگ دیوبندیوں کے گستاخ رسول ہیں, مشرک ہیں, اور جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں وہ بریلویوں کے نزدیک مشرک ہیں. تو یہ آپس میں چونکہ ان کا مقدمہ ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. آپ جائیں سپریم کورٹ میں جا کے اپنی پٹیشن ایک دوسرے پہ فائل کریں, ہمیں معاف رکھیں. ہم مسلمان ہیں, ہم آپ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کو چندے دیتے ہیں, انشاءاللہ آندہ بھی دیتے رہیں گے. اور گارنٹی ہے کہ ہم چندہ اکٹھا نہیں کریں گے, ہمارے حصے کا چندہ بھی آپ کو ہی جائے گا. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور جس بات میں جو میں نے بڑی بڑی کڑوی باتیں کی ہیں ان میں سے جو غلط باتیں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں معاف بھی کر دے, اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین جن اور شیاطین انس کے شر سے بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.